نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا اقصا لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر مراقبے کے بارے ذکر کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مراقبہ کی مراقبے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان سب تو الگ ہو گئے اکھا بند کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے دوام قلبی ذکر و حضور کرے اور مراقبے دیگر شرائط بھی پوری کرے، یعنی قرآن اور سنت پہ وہی روح کے مطابق عمل کرے اور ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے اور اپنے پیشوا دی زیر نگرانی ہے مسنون ریاضت مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے، تاکہ انسان جڑا کیونکہ بہت پرخطر رہا ہے تاکہ انسان گمراہی دے گڑے نہ گر جائے۔ مراقبہ کافر و منافق گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابے بھی کرتے رہے تو مراقبہ سچے اللہ والے بھی کرتے، انہاں دے مراقبے سچے اللہ والے دے مراقبے بہت فرق ہے۔ قرآن حکیم سنے رب نے دسیا کہ اے انسانوں تانوں میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا ہے۔ قرآن پاک سنے رب نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اس واسطے مراقبہ کرنے کا مقصد دیدار الہی حاصل کرنا، اصل مقصد یہ ہے۔ جنہاں لوکاں نے کافراں منافقاں نے دیدار دا ہور مراقبے دا ہور طریقہ مقصود خلقی مفادات واسطے کردے آ مراقبہ، جدوں کہ سچے اللہ والے جڑے آ وہ مراقبہ اللہ سن دا دیدار کرنے واسطے کرتے ہیں تاکہ دل دا آئینہ صاف ہو جائے اور اس دل دے آئینے اللہ رب العزت جلوہ آرائی فرماؤں۔ ویسے تو اللہ رب العزت اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو، جیسا کہ سلطان باؤ رحمت اللہ نے فرماندے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو باہو کتل ویندا ہو، وہ اساں وچ اسی اسے وچ باہو یاراں یار سوالے ہو۔ تے حضور بابو اللہ شاہ رحمت اللہ نے فرماندے رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ ہور خیال نہ کوئی، یعنی اللہ سونا ساڑھے تو وقت نہیں ہے، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان نور و ظلمت کے 70,000 پردے نے، جیسا کہ حدیث پاک دسیا ہے۔ تو مراقبہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان
اپنے سونے رب کا دیدار دل دے آئی نے دل دیا اکھاں نے اسے دنیا حاصل کرے تاکہ آخرت وچ بھی دیدار الہی دی نعمت عظمت دولت کبریٰ حاصل ہو سکے۔ تو سونے رب نے یہ سارا پروگرام قرآن چ دس دیتا کہ اے مراقبہ کیویں کرنا اور میری بارگاہ تک رسائی کیویں حاصل کرنی ہے، وہ طریقہ سونے رب نے قرآن چ دس دیتا۔ وابتغوا الى الوسیلہ کہ مرشد پڑھو، یعنی وہ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، صاحب وصل و وصال، صاحب حضور و حضوری، متقی، سرفروش، بت شکر، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، ایثار، عشق الہی، خدمت خلق دا پیکر، بدعتہ، رخصتہ، طویلہ، شیطانی رسم و رواجہ اور شیطانی نفسانی نظامہ دا دشمن، فنا فی القرآن و سنت، ایسے مرشد کو الف اللہ چمبیری بوٹی اپنے اندر لواؤ، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت جہاں اللہ سونے نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر سے کنیکشن لایا اور بے واسطہ پیرانے سلسلہ سچے مرشد کو پہنچیا ہوا کہ اپنے سچے مرشد کو کنیکشن حاصل کرو تاکہ انسان دا تعلق شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ گیا اور توحیدی رحمانی محمدی فطری نوری نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے اور انسان راہ مردا مسافر بن گیا، تلاش مولا ہی لگے، خود تو لے کے خدا تک دا سفر کر دیا ہے، اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے، کیونکہ پیر مرشد روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاؤ گے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی حضوری جو پہنچا کے اللہ سندا دیدار کراؤ گے تو سب تو الگ ہو گئے جب تک انسان نہ غافلہ لوگاں تو ماسوا اللہ تو الگ نہیں ہوندا، کدے نعمت کبریٰ دولت کبریٰ دیدار الہی دی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک انسان نہ تعلق رکھتا ہے اس واسطے انسان کو چاہیے کہ اپنا دن مناسب ٹائم تک رزق حلال کمائے تاکہ طبعی ضروریات پوری کر سکے اور راتا اللہ دی یاد اور اللہ دے ذکر اور مراقبے گزارے۔ تو جب انسان دا توکل پختہ ہو جائے تو پھر انسان نو ظاہری کام کرنے کی لوڑ نہیں رہنی، کیونکہ اللہ رب العزت پھر اللہ دا وعدہ ہے کہ جڑا میری راہ چلتے ہیں کام کرتے ہیں محنت ریاضت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں میری بارگاہ تک رسائی واسطے میرا دیدار کرنے واسطے، تو اللہ سونا فرماتا کہ میں انہوں ضرور نعمت عطا کراں گا، وہ تمام جائز طبعی ضرورتاں جڑیاں پوریاں کراں گا، اور وعدہ ہے اللہ کا قرآن و سنت تے ثابت ہے۔ اسی واسطے سچے اللہ والے ہوتے جدوں عشق الہی دا غلبہ ہو جاتا ہے وہ دنیا بھی کما تو الگ ہو جاتا ہے، بالکل ساری زندگی اللہ رب العزت دی مہمانی گزار دے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاندے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزارتے مردہ بن کے پھر پیشوا کے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اللہ سن دے اگے حاضر رہندے اور قلباً ذات مولا چ ڈبے رہندے، فنا پھر توحید کر پھر توحید رہندے آ سراپا ہی بتا بدتل علیہ تبدیلا وائلا ربے کا فرق ابدید عملی تفسیر بڑھ جاندے رہے۔ تو یہ سارے جدو انسان مراقبہ کرتا مراقبے طریقے میں پیچھے کئی موویاں جو دسے نے تو وہ اتوں مراقبے کے آداب و شرائط جڑے آ وہ سیکھ لو تو وہ مطابق انسان نو چاہیے سب تو الگ ہو کے پھر جویں کلندر لاہور ڈاؤٹ علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابو اللہ شاہ رحمت اللہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے اتنے سارے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو ماننا ہے۔ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماندے اگر نماز باجماعت دا حکم نہ ہوندا تو میں کدے بھی اپنے دروازوں باہر کدے نہ نکلدا۔ تو
حضور مجدد رسانی رحمت اللہ نے فرما دیا کہ گوشہ نشینی بے فائدہ شغلہ تو منہ موڑن دا نہ آیا. حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے کہ گمنامی نو پسند کرو کہ ایرے شہرت اور ناموری دی نسبت بہت امن ہے. بلکہ فتح ربانی جی لکھے حضور غوث پاک فرما دیا کہ کوشش کرو کہ ڈونگا ٹوا پٹ لو تو اوتھے اندر وڑ جاؤ، کسی دے متھے نہ لگو. اس لیے کہ سچے درویش تو قدم ہی نہیں ہوندے جڑے دنیا کتے نہ بوہے لو جانا. یہ جڑے 2 نمبر بابیاں نوں دورے پائی رہندے مریداں دے گھراں چ نت، یہ اصل مریداں شکار دے نکلدے آ. یہ سچا سودا کھرا سودا ہے، انہوں کوئی پھیری لاؤن دی لوڑ نہیں. سچے طالبان مولا خود انہوں تک پہنچ جان گے. لیکن اس راہ چلنا انہوں ہی ہے جنہاں لوگوں نے روزے لست زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سکا دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے نہیں سی دوڑے. لیکن اگر روزے لست خطا ہو گئی یا دنیا نعمتاں پیچھے دوڑ گیا آج پھر اللہ موقع دیتا ہے، اس تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے. تو دنیا تو پھر نہیں ہونا، گزرے وقت واپس نہیں آنا، آن والے دا اعتبار کوئی نہیں. موجودہ سا لمحہ جڑا ہے قیمتی ہے، قدر کرو. سچا صوفی لمحہ حاضر دا بندہ ہوندا. اس واسطے انسان نو چاہیے کہ دنیا دی ذلت اور رسوائی، جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتاں، غماں، ٹینشناں تو اگر بچنا ہے، قبر دی عذاب تو اگر بچنا ہے، آخرت جہنم تو اگر بچنا، حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچنا، تو انسان نو چاہیے سچے دل و ایمان لائے، سچے توبہ تن نصوح کرے اور سچے اللہ والا کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن کر کے ان زیر نگرانی مصروف ریاض کو مجاہدات اور مراقبات کرے، تاکہ انسان اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے. قرآن کریم دی سورہ نساء دی پہلی اے پاک دا آخری حصہ جڑا میں نے تلاوت کروں تو سنن دا شرف حاصل ہے. اے پاک سنے رب نے فرمایا یہ وچ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہر ویلے تانوں دیکھ رہا، یہ ہی نام مراقبہ ہے. یہ حضور قلب جب تک انسان نو حاصل نہیں ہوندا انسان نو حضوری خدا نصیب نہیں ہو سکتی. اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں. رب نو بھولیا تو یہی طرح دل مر گیا، بیمار ہو گیا. یہ علاج کرا کہ سچے اللہ والے کوئی روحانی طبیب ہی تیرا علاج کر سکتے ہیں. اور مزید علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے حضور. ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر. گوڑا مار انہوں 2 نمبر گمراہ 72 جہنمی پھر گیا ملا نو 2 نمبر غیر شرابہ بیانو. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بقول شاعر کے ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ جہنم جانا تو انہوں بھی لے جان گے. یہاں کو بچو اگر بھلیکھے نہ پھنس گئے الگ ہو جاؤ فوراً. سچی توبہ کرو اور سچے اللہ والے دے کول ہوئے. یہ وہ گندے لوگ ہیں کہ جنہوں کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ، مال، مشہوری، لذات، خواہشات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، چوٹ، حرام، دھوکا، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصہ، نفرت، انتقام، نشہ، جوا، سود، بلیک میلنگ، ناامیدی، مایوسی اور اللہ رسول دیا نافرمانی ہے. تو لوگوں دکھاؤن واسطے چند گلاں تے عمل کرتے ہیں تے باقی گلاں تے عمل نہیں کرتے. حالانکہ اللہ دا حکم قرآن چ ہے کہ دین چ پورے داخل ہو جاؤ، ہر حکم تے عمل کرو. لیکن یہ اپنے مطلب دیا گلاں تے عمل کرتے. یقین منے گا گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع بابے نے جنہ نقصان اسلام نو، مسلم امہ نو اور انسانیت نو پہنچایا تے کافراں انہاں نقصان نہیں پہنچایا. اس واسطے کلندر لاہوری اقبال نے بارے فرماندے گلا ہر یارا مجھے خدا مندان مکتب سے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ لوگ اسی واسطے دیدار الہی کا ذکر نہیں کرتے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضرت ذکر نہیں کرتے. تو یہاں گلوں کا ویسے ہی انکار کرتے ہیں. ہمارے سونے رب نے قرآن دسیا کہ یہ لوگ ہے جنہیں میرے دیدار کا انکار کیا نہ تو میں بغیر حساب تو
انہاں جہنم سڑ دینا. سارا پروگرام پھر رب نے قرآن چ دس دیتا کہ جڑے میرے دیدار دے منکر نے خسارے چ اللہ پاک فرماندے آ. تو میں پہلے ہی تمہیں اس واسطے کیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے آ لیعبدون دا معنی ہے لیعرفون، یعنی اپنے عرفان واسطے، اپنی پہچان، اپنی معرفت واسطے پیدا کیتا. تے پہچان دو طرح دی، ایک علمی استدلالی جڑی ظاہری علم نال حاصل ہوندی ہے، ایک کشفی شہودی یا دل دی آنکھاں نال اللہ سونے دا دیدار کردا ہے. حقیقی عرفان وہ ہے. تے جدوں اللہ سونے دا دیدار کردا پھر ہی اینوں کمالات حاصل ہوندے رہے. انسان نے اللہ رب العزت پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا. جدوں انہیں روح ایمان حاصل ہو جاتی والذین آمنوا اشد حبا للعشق مولا دی روح حاصل ہوندی ہے، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کردا کول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تے اللہ سونا پھر تے عاشق ہو جاتا ہے. پہلے اللہ تے عاشق ہوندا، اللہ تے عاشق ہو جاتا ہے. بقول شاعر عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. تو پھر یہ عرفان حقیقی، ایمان حقیقی دا کمال حاصل ہونے جو اللہ سونے دا دیدار حاصل ہوتا دل دے آئے دل دیا اکھاں نال. پھر فقری محمدی دا کمال حاصل ہوتا، فنا فی اللہ بقا فی اللہ دے کمال حاصل ہوندے رہے. تو وہ واسطے مراقبہ جڑا یہ ضروری ہے. انسان اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصروف ریاض تو مجاہدات کرے تاکہ انسان کی روح قوت پرواز پیدا ہو. چونکہ انسانی جسم جڑا ہے ٹائم سپیش کسے سکل بازی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن انسان دے اندر نوری لطائف جڑے ہے قلب روح سر خفی اخفا وغیرہ وہ ایک ہے تو آزاد ہے. باطن جانے واحد ہے. انسان پلک چپکن ارادے دی قوت نہ جتھے مرضی آ جا سکتا ہے. یہی عشق دی قوت یا نور عشق الہی دی قوت جڑی اللہ دی بارگاہ تک پہنچاندی ہے. جویں کہ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے عشق ایک جس نے کر دیا کہ ساتھ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. نور ظلم دے 70,000 پردیاں تو گزار کے جہدے بارے اللہ نے کرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکتوبات شریف یہ حدیث پاک ہے، ہونا جگہ تو بھی ہے کہ بندے اور اللہ درمیان نور ظلم دے 70,000 پردے ہیں. عشق نہ پردے نو پھاڑ کے اللہ دی بارگاہ تک لے جاندا. اس واسطے تمام اللہ والے دائی عشق الہی ہے، کیونکہ ایمان دی روح یہی ہے تو بغیر انسان کدے بھی اللہ دی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو یعنی مقصد مراقبہ کرنا مقصد ہی دیدار الہی دا اصول ہے. لیکن اے لوگ جڑے گمراہ بہتر جہنمی فرقے والے انہاں عجیب و غریب مراقبہ دے جی مراقبہ موت، مراقبہ میت، او جی مراقبہ قرب، او جی مراقبہ فلاں فلاں نام رکھ کے لوکاں نوں آرے لایا دیدار الہی دی گل ہی نہیں کردے. حالانکہ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث احسان دے اندر مشہور حدیث ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی ہے، آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایویں کریں گویا کہ اللہ نو دیکھ رہا. تو جے یہ نعمت حاصل نہیں تو پھر ایک خیال رکھے اللہ تینوں دیکھ رہا، جہاں ذکر اس آیت پاک دے اندر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ سونا ہر ویلے تمہیں دیکھ رہا. تو جدو یہ حضور قلب انسان یہ حضور ہے نہ ہی حضور ہے کہ جدو انسان دھیان کرے میرے اللہ من دیکھ رہا نہ حضور ہے. جدو حضور قلب حاصل ہو جائے انسان دا نو انسان دا قلب پھر اللہ دی ذات چ فنا ہو جاتا، پھر فنا فی اللہ بقا باللہ دے کمالات حاصل کرتا ہے. مراقبے کا مقصد ہی ہے. دو نمبر کافر اور منافق گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں، اور دو نمبر غیر شبر شرف بابے مراقبہ کرتے ہیں. تو انہوں کا مقصد مراقبے کا صرف یہی ہوں ریاض تو مجاہدے نہ کہ انہوں کا لطیفہ نفس جہاں جسم تو الگ ہو جائے، سینے کا خناس شیطان اور دل کے کھبے پاسے بیٹھا خناس یہ نکل کے باہر سجے کھبے سیر سپاٹے کرا دے اور دور دیا خبر آ کے دے لوگوں دس کے پھر متاثر کر کے لوگوں پیچھے لاؤندے ہیں. کیونکہ عالم ملکوت جبروت اللہ چ نہیں جا سکتے، اس لیے اتنے جان واسطے ایمان چاہیے. یہ لوگ ہیں روحانی کیفیت یا جنات نال رابطے کر لیندے ہیں. تو یہی وہ حمزاد ہے جہاں انسان دے نال پیدا ہوندا خناس،
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਵਸਵਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਆਖਰੀ ਸੂਰਜ ਵਸਵਾਸਿਲ ਖੰਨਾਸ। ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਅ ਬਾਬੇ अपने अंदर लतीफ़ा नफस के अंदर एक कुव्वत परवाज पैदा करके इसे आलम नसूत आलम ज़ाहिर और आलम दुनिया के अंदर सैर सपाटे करते रहते हैं। बातिन दाखिल नहीं हो सकते इस वास्ते या ज्यादा तो ज्यादा यह है कि कायनाती कॉस्मैटिक एनर्जियां अपने अंदर जज्ब करके बीमारियों का इलाज करते हैं। जब कि अल्लाह पाक ने इलाज का तरीका दसिया कि अल्लाह शाफी का नूर अपने अंदर जज्ब करो। असल जिहदा यह अक्स है कायनात जो कुछ है कि जो कुछ भी कायनात के अंदर है सब अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नूर और नूर हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्सी ज़हूर है जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतल शहूद वाहतल वजूद के जरिए समझाते हैं। लेकिन जब तक इंसान कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल नहीं करता कदे भी नेमत हासिल नहीं कर सकता। जब तक इंसान नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां इन्हां दे बनाए निजामात दस्तूरां मंशूरां जो नहीं निकलता तो उस वक्त तक कदे भी जिहदे मौला की नेमत हासिल नहीं हो सकती। क्योंकि नफ्से उमारा जिहड़ा इंसान दुनिया की मुहब्बत च फसाउंदा जिहदे बारे अल्लाह ने फरमाया कुरान कुल मता दुनिया कलील ये कुछ भी नहीं है बहुत थोड़ी है और ये फानी है खत्म हो जाने वाली है। और साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया दुनिया के बारे मुख्तलिफ हदीसां जिहदा मुख्तलिफ खुलासा है कि दुनिया मुर्दार तालब सारे कुत्ते जेड़े दे पिछे दौड़े हुए ने। दुनिया आखर दी खेती है दुनिया कड़ी है दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना काफर वास्ते जन्नत है। हुब दुनिया रास है कुल्ले खतिया सारे फितरे फसादां दी जड़ दुनिया की मुहब्बत है। ये दुनिया की मुहब्बत इंसान को नफ्से उमारा फसाउंदा और नफ्से उमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है फिरौन है कारून है नमरूद है शद्दाद है महदाद है अबू लहब है अबू जाल है यजीद है चंगेज और हलाकू है जो इंसान को हलाक करता है। इस वास्ते सोने रब ने कुरान च मना किया कदे नफस की ख्वाहिश पे अमल ना करो तो अल्लाह की राह रोक दो तो जेड़ा भी नफ्स पीछे लगे वो जहान बर्बाद हो गए। तो जिन्हें जिहाद नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर किया जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया जिहाद अकबर है नफ्स का जिहाद करना। जब तक इंसान ला दी तलवार ना नफ्स मारा दी हर खाश नूं ला तलवार ना ज़िबा नहीं करता और नफ्स नूं मुतमइन्ना नहीं बनाउंदा कदे भी इंसान दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस राज सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है यह नफ्स मारा पहला फिर उस तो बाद शैतान आ दुनिया फिर मां सुभान अल्लाह। तो जब तक इंसान ला इलाहा दी नफी ला इलाहा दी नफी हासिल नहीं करता कदे इल्लल्लाह दा इस्बात हासिल नहीं कर सकता। तो ख्वाहिशात नफसानी पे अमल करना बहुत ही बुरा बहुत खतरनाक है। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब दे अंदर लिखते हैं कि शिरक जिहड़ा है ना वो सिर्फ बुत परस्ती का नाम नहीं है बल्कि ख्वाहिशात नफस की पैरवी और अल्लाह तो सिवा दुनिया और आखिर की किसी चीज की तलब जिहड़ी करनी है उन्हें चाहना यह शिरक है। क्योंकि अल्लाह तो सिवा जो कुछ भी है वो गैर है यानी दुनिया की तलब जिहड़ी शिरक है। तो जब तक शिरक वो गुनाह आ जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च दसिया कि बाकी का मैं गुनाह माफ कर देंगा पर शिरक माफ नहीं करना और इन्हां मुशरिकां नूं अल्लाह पाक और मुनाफिकां नूं जहन्नम दी आखिरी गड़े तो लड़ा काफिरां तो भी अगे। तो इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कदे भी नफ्स उमारा दी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे। ए जिन्ने आ दौड़े फिरदे आ सब दुनिया के पिछे ये सारे इस नफ्स उमारा ने लाए हुए रहे इसलिए कि इन्हां दा कोई रब है नहीं सच्चा मुर्शिद है नहीं। इस वास्ते हराम हलाल की तमीज नहीं करते लकड़ भी हजम पत्थर भी हजम जिस तरह भी है कमाओ माल इकट्ठा करो। और फिर ये लोग बाद इदा दे आ गुमराह बहादुर जहनमी फिरका दे मुला मलवंटे इन्होंने पिछे लग जाते रहे या 2 नंबर गैर शराब बाबा के पिछों कुछ माल इन्होंने पिछों देते आ तो वह भी नहीं बोलते भी हराम है तो नहीं लेना सी नहीं लकड़ भी हजम पत्थर भी हजम सब कई तुरी जाते हैं। और ये सारे पीरों मुरीद मुला मुक्ति 2 नंबर जिन्हें ने सारे आपस खामोश समझौता ना किया होया
میں تو مینوں کچھ نہ کہی تو میں تینوں کچھ نہیں کرنا، تم بھی موجہ کرو۔ انہاں لوگوں تو بچو، اپنا ایمان بچاؤ۔ انہاں نے بارے علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یاری، سلطانی بھی یاری۔ ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، اے جڑا گدی نشینہ پیش شرع۔ انہوں نے بارے اقبال نے مزید فرمایا کہ میراث میں آئی ہے مسرد ارشاد، زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشو من۔ اے لوگوں، اگر بیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن مرید کو بے اثر نہیں مٹی کا دیا بھی، مرید بیچارے بھوکے مرتے پھرتے ہیں تو بابے ہو رہی جائیداد بناؤ ڈیا۔ درویش کا کی کام ہے؟ درویش کرے جائیداد نہیں بناؤں، درویش سب کچھ اللہ تیرے پیشوا دیتے، دکھی انسانیت اللہ دے رسول دیتے، اللہ تو قربان کر دندا اور ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزاردا، کل دے فکر تو فارغ ہوندا، اللہ دے پیارے نبی دے حکم دے مطابق لا تما لا جمع لا منع تے عمل کردا۔ ایک دو نمبر ہے اے بابے جڑے ہیں اے دین دی روحانیت دی آڑ دے وچ، اسے واسطے اے روحانی علم بھی کافر والے سکھدے ہیں، یوگا ریکی ٹیلیپیتھی ہپناٹزم میسمرزم سپرچلزم سائیکزم پری مینشن سمدھا ہیلنگ انرجی این ایل پی سپر لرننگ علم النجوم علم الرمل علم الجفر علم القیافہ وغیرہ نا علماء دے پیچھے علم الاداد وغیرہ دے پیچھے لگے رہندے ہیں تو لوگوں نے چکر دے سارے شیطانی علم ہے۔ سچا علم ہے قرآن و سنت دا، فقہ دا، ظاہری فقہ اور باطنی فقہ، اسلامی علم تصوف جہاں قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ سچے اللہ والے اتنے ہی عمل کر کے اولیاء اللہ بن دے اور دیدے والوں دی نعمت حاصل کر دے۔ باہر اللہ دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ مراقبے دا مقصد دیدار الہی ہے کہ تاکہ انسان سب تو الگ ہو کے مراقبے شرائط پوریا کر کے اکھا بند کر دل جو متوجہ ہو جائے، اور جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو پھر آستہ آستہ ظاہری حواس معطل ہو جاندے ہیں، باطنی حواس بیدار ہو جاندے ہیں۔ آج دی سائنس دی مطابق انسان جڑا وہ غنودگی اور استغراق چلے جاتا ہے، اور انسان دی روح باطن چ پرواز لپیندی کرنا تے جیڑی اس راہ تے رکاوٹاں نے اس تو بچو۔ جویں کلندر لاہور اقبال نے فرمایا طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تیرا دو نمبر کافرہ منافقہ دے غیر شرعی مراقبے قانون دے بارے علامہ اقبال نے فرمایا کہ پرواز ہے دونوں کی مگر ایک ہی جہاں میں، شاہی کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور۔ یہ سارے مردار دنیا پیچھے مخلوق پیچھے لگے رہندے ہیں، جدوں کہ سچا شاہی نظاری بارگاہ تک پہنچتا ہے وہ دی روح تائیں سنے رب نے قرآن کے صفحہ دوڑو اللہ کی طرف۔ اس واسطے انسان کو چاہیے آج موقع ہے، دنیا تو پھر نہیں آنا، تیرا دنیا نو ماسو اللہ سب نو سلام کر کے الگ ہو جاؤ اور سچے دل نال سچا مراقبہ کرو۔ زندگی دا ہے کہ لمحہ بہت قیمتی ہے، یہ قدر کرو۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب تیرے پیشوا نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڑا کوئی سارا نہیں، صرف تیرے علاوہ کسی سارے دی لوڑ بھی نہیں، سر دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی ذاتی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس، اور یارو باقی سب حوث ہے۔ بچو 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔